والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور ان کے برعکس وہ لوگ جو اللہ پر ویسے ہی ایمان لائیں، یعنی توحید کے ساتھ اور اس کے قرآن دستور حیات کے طور پر، اور اس کے تمام رسولوں کو من جانب اللہ مانیں، اور ایسا نہ ہو کہ بعض کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں، اور نہ تفریق کریں رسولوں کے مابین۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ افراد ہیں کہ جن کو اللہ ان کا بھرپور بدلہ عطا کرے گا۔ وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تو ہے ہی سامان حفاظت اور سامان نشو و نما عطا فرمانے والا۔ فرمایا کہ یہ اہل کتاب وہی تو ہیں، یسألک اہل الکتاب، اور یہ ان اہل کتاب کی جو توہم پرستی تھی، خلاف فطرت جو ان کا مزاج تھا، نیچر بن گئی تھی، عادات، اور جو آج ہمارے اندر پوری طرح آ چکی ہیں، اس کا بیان ہے۔ یسألک اہل الکتاب، یہ اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کتاب من السماء، کہ ان کے سامنے آپ پر کتاب نازل ہو آسمان سے، بلندیوں سے، یعنی جسے معجزہ کہتے ہیں، شوبدہ کہتے ہیں، کہ معجزاتی ذہن ہے ان کا، حقائق نہیں، کائنات فطرت نہیں، دلائل و بینات نہیں، سپر نیچرل، خلاف فطرت۔ فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، فرمایا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، انہوں نے سوال کیا تھا اپنے نبی موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر۔ فقالوا، اور انہوں نے ان سے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، ارنا اللہ جہرا، کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اس اللہ کو جس کا تو نمائندہ بن کر آیا ہے اس کو سر کی آنکھوں سے علل اعلان دن دہاڑے دیکھ نہ لے۔ فرمایا کہ مطالبات کرنے میں حوصلے یہاں تک بڑھے کہ اللہ کو سر کی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے چلے، اور اندر کے ارادے، اندر کی قوت و طاقت کا کیا حال تھا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، فرمایا کہ بجلی کا ایک کڑکا جب آیا تو غش کھا کر گر پڑے۔ بِظُلْمِهِمْ، بِظُلْمِهِمْ کا معنی ہے کہ اپنی نادانی، یعنی یا تو رب جلیل کو دیکھنے کے لیے چلے ہیں اور عزم اور ارادے میں اتنی کمزوری ہے کہ صاف دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کڑکی ہے، بادل گرجا ہے، تو اس چیز کا بجائے اس کی انالیسس کرتے، تجزیہ کرتے کہ بھئی کیا ہو گیا ہے۔ تو یعنی ان کے کردار میں اس قدر ناپختگی اور عزائم یہ کہ ہم اللہ کو دیکھنے چلے ہیں۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینہ، یا تو اللہ کو دیکھنے چلے ہیں کہ سر کی آنکھوں سے دیکھیں، بجلی کے کڑکے میں اور بادل کی گرج میں امتیاز نہیں کر سکے، اور مزید برآں ذہنیت کی پستی یہ ہے کہ بنا لیا انہوں نے ایک گوسالے کو، گائے کے وہ بچے کو، جبکہ واضح توحید کے احکام، دلائل، بینات ان کے پاس آ چکے، اس کو خدا بنا لیا، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ فعفونا عن ذلک، تو اس پر بھی ہم نے ان کو مہلت دی، ان کی توبہ قبول کی، بعض آفرینی کا ان کے لیے موقع عطا کیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ان تخریب کاروں پر ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ عطا کیا، یعنی ان بدماشوں کو موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر کنٹرول کیا، ان کی رگ شرک کا قلع کما کیا، اور ان کی جو تخریب کاری تھی اس پر وہ غالب آ گئے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں رفعنا فوقہم الطور بمیثاقہم، کہ جن کے اوپر بلند پایا ہم نے طور کو، یعنی طور پہاڑ کے سایوں میں ہم نے ان کو بسایا، اور وہاں پر ہم نے ان سے میثاق لی، ایگریمنٹ لیا، معاہدہ کیا انہوں نے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں قلنا لہم، کہ جنہیں ہم نے کہا تھا ادخلوا الباب سجدا، اس کا بیان سورہ البقرہ آیت 59 میں آ چکا ہے کہ ہم نے ان کو کہا تھا حتی نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، تو اس میں اس کی تفصیل ریکارڈ کروائی جا چکی ہے۔ اور یہ وہی تو لوگ ہیں کہ جنہیں ہم نے کہا تھا لا تعدوا فی السبت، کہ انفرادی یا اجتماعی مفاد کے لیے مرکز ملت جو پابندیاں عائد کر دے ان کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا۔ خوش ثبت یثبت سبتم و ثباتا، کسی چیز کا جو متحرک رہنا ہے اس کو کسی حوالے سے روک دیا جائے، پابندی عائد کر دی جائے، یعنی ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے کسی چیز کو روک دینا، اس کو ڈائیورٹ کر دینا، اس کا رخ تبدیل کر دینا۔ تو ہم نے انہیں یہ کہا تھا
کہ تمہاری زندگی کو زیادہ بہتر طور پر رواں دواں رکھنے کے لیے جو پابندیاں مرکز ملت ان پر عائد کرتا ہے ان کی حدود شکنی نہ کرنا، لیکن انہوں نے حدود شکنی کی۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا وہ مرکز ملت کی اطاعت کریں گے اور ڈسپلن لائف پیدا کرنے کے لیے حدود شکنی کی بجائے حدود کے اندر رہنے کی اپنے اوپر پابندی عائد رکھیں گے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، لیکن بوجہ اس کے کہ انہوں نے ایگریمنٹ کو پارا پارا کر دیا، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے متعلقہ جو احکام تھے ان کا عملی انکار کرنے لگے، وَقَتْلِهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء سے لڑائیاں لڑتے رہے، ان کو ناکام کرنے کے لیے مصروف جدوجہد رہے، بغیر حق، بغیر اس کے کہ ان کے پاس حق ہو، باطل کے ذریعے انہوں نے جہاد کیا، حق کو لے کر، حق کو ڈگمگانے کے لیے، حق کو اپنے مقام سے گرانے کے لیے باطل کے سہارے پر، باطل کا سہارا لے کر انہوں نے حق کو ڈگمگانے کی کوشش کی، اور بالخصوص وہ حق جو انبیاء لے کر آئے۔ وَقَوْلِهِمْ، اور بوجہ اس کے کہ انہوں نے انبیاء کے مقابلے میں یوں بھی کہا، قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل دماغ تمہارے کلام کے مقابلے میں بہت محفوظ ہے، تمہارے کلام کا، اللہ کی آیات کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا، محفوظ ہے۔ جس طرح واٹر پروف ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے دل قرآن پروف ہے، سناتے رہو، پڑھتے رہو، ہم نے تو اکابر کو ماننا ہے۔ اور یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر اکابر میں ہمارے جنت میں جو تم کہتے ہو ہمارے یہ اکابر نہیں ہوں گے تو ہمیں جہنم چاہیے، ہمیں وہ جنت بھی نہیں چاہیے۔ قلوبنا غلف، ہمارے دل دماغ محفوظ ہیں، کوئی تمہاری باتیں ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، فرمایا کہ یہ قلوب محفوظ نہیں ہیں بلکہ ان قلوب پر مہر لگی ہوئی پاتا ہے اللہ، تابع اللہ وجدان کا خاصہ، کہ ان کو اللہ تعالی مکفل پاتا ہے، مقفول پاتا ہے بوجہ ان کے کفر کے، یعنی کفر نے ان کے دل دماغ کو جکڑ لیا ہے، وہ اس کے راستے میں رکاوٹ ہے، اس لیے اللہ کا کلام بھی ان کے دل میں اتر نہیں رہا۔ یعنی اگر بارش بھی ہو رہی ہے رفقائے محترم لیکن ہم اپنے کمرے کی کھڑکیاں بند رکھیں، یعنی آفتاب سمر رہا ہے، روشنی سے منور کر رہا ہے، لیکن ہم نے اپنے کمرے کی کھڑکیوں کو بند کیا ہوا، تو فرمایا بوجہ ان کے کفر کے ان کے اوپر اللہ کے دین کا، کلام کا اثر رکا ہوا ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، اور ان کا یہ دعویٰ کہ ہم مومن ہیں، ان کا دعویٰ ایمان ہی باطل ہے۔ اگر مومن ہوتے تو اللہ کے کلام کے اول درجے میں قدردان ہوتے، تو جو اللہ کے کلام کا نہ قدردان ہے اس کا مومن ہونا ناقابل قبول ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ کوئی ایمان نہیں ہے، یہ ایمان تو قلیل یعنی الیٹر، کچھ بھی نہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کی اسی کافرانہ روش کی وجہ سے اور ان کے اس عقیدے کی وجہ سے کہ انہوں نے مریم پر واضح بہتان لگایا۔ یہ حضرت مریم صدیقہ کا جو طرز عمل تھا کہ انہوں نے منظورہ ہوتے ہوئے نکاح کیا، عائلی زندگی اختیار کی، اور ایک عظیم الشان انسان کی ماں بن کر انہیں نو انسانی میں ایک انقلاب عظیم برپا کیا، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس نے روایت شکنی کی، روایت کو توڑا، باپ دادا سے جو چلا آ رہا تھا دین مذہب اس کی خلاف ورزی کی۔ وقولہ، اور ان کا یہ کہنا ان کے مردود ہونے کا باعث بنا، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، یہ ہم ہیں کہ جنہوں نے قتل کیا ہے مسیح کو، اس مسیح کو جو عیسیٰ ابن مریم تھا، رسول اللہ، اور جس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ رسول اللہ ان کا ایمانی عقیدہ نہیں تھا، یہ طنز اور استہزاء ہے، اور قتل کرنے میں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول نہیں تھا، کیونکہ ان کے ہاں یہ بات تھی کہ اگر کوئی رسالت کا دعویٰ کرے اور پھر اسے قتل کر دیا جائے، کاٹ پر چڑھا دیا جائے، مصلوب کر دیا جائے، تو اگر وہ دعوے دار نبوت اگر قتل کر دیا جائے بالخصوص پھانسی پر، تو وہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جھوٹا تھا۔ اگر سچا ہوتا تو وہ مقتول نہ ہوتا،
قرآن کہتا ہے رفقا محترم وما قتلوہ، نہ تو انہوں نے اس کو قتل کیا، انہوں نے قتل نہیں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس تو اقتدار ہی نہیں تھا، اقتدار تو رومیوں کے پاس تھا۔ یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا؟ نبی امی کہہ رہے ہیں، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، یہ اس دعوے میں باطل ہے، کیونکہ ان کے پاس تو غلامی تھی، محکومی تھی، محتاجی تھی۔ ان کے پاس کہاں حکومت و اقتدار تھا کہ یہ مسیح علیہ السلام کو قتل کر سکتے؟ ما قتلوہ، انہوں نے قتل نہیں کیا۔ وما صلبوہ، اور یہ اسے مصلوب بھی نہیں کر سکے۔ مصلوب کا اطلاق تبھی ہوتا ہے کہ جب صلیب پر اس کی جان نکلے، صلیب پر وہ جان دے دے، تو یہ اس دعوے میں باطل ہیں کہ انہوں نے اس کو صلیب پر موت دی ہے۔ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن وہ مسیح جو ہے وہ ان کے لیے مشابہ ہو گیا، مشبہ بنا دیے گئے۔ ابھی اس پہ بات کرتا ہوں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ جو اس کے مقتول یا مصلوب ہونے کے بارے میں الگ الگ رائے رکھتے ہیں، لفی شک منہ، ان کے پاس کوئی یقینی بات نہیں ہے، ہر بات ان کی شکی ہے، احتمالی ہے۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ علم، کوئی ان کے پاس قطعی، علمی، یقینی، پکی اور پختہ بات نہیں ہے۔ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اور یہ پیچھا کر رہے ہیں، ایمان اس پر ان کا ہے جو ان کو ظنی روایات سے، باپ دادا سے ملا ہے، اور یقینی بات یہ ہے کہ ما قتلوہ یقینا، یہ بات تو پکی ہے کہ قتل انہوں نے اس کو مسیح، جس کو مسیح کہا تھا، اس کو تو یقینی انہوں نے قتل نہیں کیا۔ یہ بڑی اہم اور مارکت الآراء آیت ہے رفقائے محترم، اور میرے نزدیک قرآن حکیم کے کلام اللہ ہونے کی یہ ایک زندہ شہادت ہے۔ لیکن یہ کلام اللہ کی زندہ شہادت کیسے ہے، اس کے کون کون سے پہلو ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اور بالخصوص ہمارے جو روایتی ذہن نے، کوئی کہتا ہے کہ یہ گول مول ہے، کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ مبہم ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس میں کوئی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں کہی، تو یہ سارے ابہامات دراصل مفسر کے روایتی ذہن کے پیدا کردہ ہیں۔ اللہ کا کلام نہ مبہم ہے نہ مجمل ہے۔ پہلی بات تو یہ، اس میں اصول یہ سمجھا جائے گا رفقائے محترم کہ آپ دیکھیں کہ دو ملتوں کا اجماع ہے، یہود کا اور نصارہ کا۔ یہود کہتے ہیں کہ مسیح ہم نے قتل کیا، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح کو ہم مصلوب ہو گیا، اور بظاہر دونوں کا دعویٰ ہے کہ وہ موقع کے گواہ ہیں۔ ہم امت محمدیہ اہل القرآن کیوں اس بات کو نہیں مانتے؟ ہمارے پاس کیا شہادت ہے کہ یہود کا اجماع اور تواتر باطل، نصارہ کا اجماع اور تواتر باطل، جبکہ ہم آئے بھی بعد میں، یعنی ہم تو موقع کے گواہ نہیں ہیں۔ اور یہود کے اکابر، اصاغر، علماء، ربی، احبار سب اس بات پہ قائم۔ یہی حال نصارہ کا ہے کہ ان کے کیتھولک ہوں، پروٹیسٹنٹ ہوں، ان کے ننز ہوں، پوپس ہوں، فادرز ہوں، جتنے بھی ہیں، وہ اس بات پر اجماع کیے ہوئے ہیں کہ مسیح تو مصلوب ہوا ہے، اور اگر مصلوب نہ ہو تو مسیحیت ختم۔ تو اب ان کے برعکس ہم جب کہتے ہیں کہ نہ وہ مقتول نہ وہ مصلوب، دونوں باطل، تو ہمارے پاس سند کیا ہے رفقائے محترم؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا اتنا حصہ کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، یعنی گویا کہ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ اس کی ایک آیت کے ایک چھوٹے سے حصے سے ہم پورے یہود کے تواتر اور اجماع کو باطل قرار دیتے ہیں، اور پوری ملت نصارہ جس سے روئے زمین بھری ہوئی ہے اس کے اجماع اور تواتر کو باطل قرار دیتے ہیں۔ یعنی قرآن کی آیت میں اتنی طاقت ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ملتوں کے اجماع اور تواتر کو باطل قرار دیتی ہے۔ تو اگر آپ کے اور میرے باپ دادا نے اجماع اور تواتر کیا اور وہ خلاف کلام اللہ ہے، تو وہ خلاف کلام اللہ ہونے کے باوجود کس طرح واجب الاتباع ہو سکتا ہے؟ یہود اور نصارہ باطل اور ہمارا اجماع مقدس، تو یہ تو یعنی دوئی ہے، غلط ہے۔ تو اصل بات یہ ہے رفقائے محترم کہ جہاں تک
مسیح علیہ السلام کے قتل ہونے کا تعلق ہے مقتول ہونے ما قاتلوہ ہو یقینا، مسیح کو تو یقیناً یہ قتل نہیں کر سکے، البتہ مسیح کے نام پر مسیح سے ملتی جلتی کوئی شخصیت، جس طرح مثلا ان کا شاگرد دوست یہودا، اگر وہ ان کے قبضے میں آ گیا اور خود اس نے اپنے آپ کو پیش کیا انصار اللہ، یعنی اس نے ہجرت کے دوران، یعنی نبی مسیح علیہ السلام تو ہجرت کر گئے، اور ہجرت کرنے سے پہلے اگر وہ اپنا ایک بدل دے گئے ہو اور اس شخص نے خود جانثاری کے تحت اپنے آپ کو پیش کیا ہو تاکہ قائد انقلاب اور انقلاب کا مرکز محفوظ رہے، تو اس کی یہ سرفروشی اور جانبازی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقام مدح ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم سورہ میں دیکھیں گے الصف میں کہ قرآن حکیم نے کہا اے ایمان والو کونوا انصار اللہ، آخری آیت، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حواریوں کے کردار کو نمونے کا کردار قرار دیا، ایمان والوں کے لیے قابل اتباع۔ یہ 61 کی آخری آیت ہے رفقائے محترم کہ کونوا انصار اللہ، ایمان والو، جیسا کہ صحیح معنی میں انصار مددگار تھے اللہ کے دین اور نظام کو قائم کرنے میں حواری، کہ انہوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے دین کے لیے جان دینے والے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی اس فداکاری کو اپنے یہاں شرف قبولیت بخشا اور ان کی اس فداکاری کے نتیجے میں ان کو غالب کیا۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عُدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ۔ تو علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا کہ یہ آیت جب پہلی دفعہ میرے سامنے آئی 61/14، تو گویا وہ تمام جو ملت یہود اور نصارہ کی تاریخ تھی اس کے پردے اس طرح ہٹے۔ میری بات ہے کہ یہ تو یقینی بات ہے کہ مسیح علیہ السلام تو قتل نہیں ہوئے اور نہ ہی مسیح علیہ السلام ان کے لیے مصلوب ہوئے۔ شبہ حالہ ہو، یعنی ایک ایسی ذات کہ جو مسیح علیہ السلام سے شکل صورت میں ملتی جلتی تھی، اور خود ملت یہود اور نصارہ میں یہ چیز موجود ہے کہ ان کا یہودا شاگرد جو تھا وہ شکل میں صورت میں ان سے عین ملتا جلتا تھا، اور اس ملتے جلتے شخص نے اسٹریٹجی کے طور پر انقلاب اور انقلاب کے نتائج و ثمرات اور مرکز کو محفوظ رکھنے کے لیے اگر اپنی جان کی بازی لگا دی ہو تو اس میں کوئی مستبد بات نہیں۔ تو یقیناً اس کو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پھانسی پر بھی لٹکا دیا ہو، لیکن جس طرح خود ان کی یہ بات ہے کہ وہ حاکم وقت بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو، اور ان کی ہڈیاں بھی اس کی نہیں توڑی گئی، اور اس کو قبل از وقت اتار بھی لیا گیا، اور جب اس کی وہ ران کو چھیدا گیا تو اس میں سے لہو اور پیپ بہ رہا تھا، اور خود یہود نے کہا کہ کیسے ہو گیا، وہ اتنی مدت میں کیسے سلیپ پر مر سکتا ہے، اور پھر انہوں نے ان کا مواخذہ کیا، تعاقب کیا کیسے ہوا کیسے نہیں ہوا۔ تو میری مراد ہے کہ یہ قرآن حکیم نے کہا ہے کہ یقیناً یہ اس دعوے میں تو جھوٹے ہیں کہ انہوں نے مسیح کو قتل کیا، مسیح کو قتل کیا، لیکن چونکہ اب اپنی بات رکھنے کے لیے پراپوگنڈا یہی کر رہے ہیں کہ وہ اگر صحیح معنی میں اللہ کا نبی ہوتا تو اس جیسا چلو ملتا جلتا ہم نے تو اسی کے نام پر کیا، اور اسی طرح جو نصارہ ہیں اگر وہ اس کو مصلوب نہ مانے تو ان کا کفارے کا عقیدہ باطل ہوتا ہے، اور کفارے کے عقیدے کے باطل ہونے کا معنی یہ ہے کہ پوری نصرانیت جو دھڑام سے زمین پر گرتی ہے۔ تو ان پہلوؤں پر بعد میں گفتگو کریں گے رفقا محترم۔ آگے قرآن نے کہا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، بر رفعہ اللہ الیہ، اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاں اٹھا لیا، اور یہ نہ صرف نصارہ کہتے بلکہ مقام افسوس ہے کہ مسلمانوں نے بھی اپنا یہی عقیدہ بنا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ہاں اٹھایا ہے۔ اس ضمن میں رفقا محترم 58/11 میں سورہ المجادلہ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اے ایمان والو تم میں سے جو علم والے ہیں یا علم والے ہوں گے ہم ان کو رفع کریں گے، ہم ان کو رفع کریں گے۔ تو تمام امت مسلمہ کے اہل علم سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم انہیں مرفوع کریں گے، رفع کریں گے، اپنی طرف اٹھائیں گے۔ تو کیا معنی ہے کہ ان سب کو ہم عرش پر بلا لیا کریں گے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا
کہ انہوں نے 29/25 مہاجر الی ربی، میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. تو کیا مہاجر الی ربی کا معنی ہے کہ میں عرش پر جا رہا ہوں؟ رب عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور میں اللہ کے ساتھ اللہ کے پاس جا رہا ہوں ہجرت کر کے. اسی طرح سورہ صافات آیت نمبر 99 میں حضرت ابراہیم یوں کہتے انی ذاہب الی ربی، اے میری قوم کے افراد، اگر تم مجھے یہاں رہنے نہیں دو گے، مجھے ہجرت پر مجبور کرو گے، تو انی ذاہب الی ربی، میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. تو کیا مانا؟ میں عرش پر جا رہا ہوں، رب عرش پر بیٹھا ہوا ہے. پھر 26/90 میں ارشاد فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، فرمایا کہ اللہ جنت کا حقدار اس کو بناتا ہے جو لے آتا ہے اللہ کے پاس ایسا دل دماغ جو شکوک و شبہات سے پاک ہوتا ہے. تو کیا مانا؟ جنت میں جانے سے پہلے ہر آدمی، ہر مومن عرش پر جاتا ہے، عرش پر جانے کے بعد پھر اس کو زمین پر جنت ملتی ہے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں 37/84 میں ارشاد فرمایا اذ جاء ربہ بقلب منیب، کہ ابراہیم اذ جاء ربہ، جب آیا وہ اپنے رب کے پاس، اذ جاء ربہ، جب آیا وہ اپنے رب کے پاس ایک ایسے دل دماغ کو لے کر کہ جس کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہر آن میرے قانون کی طرف جھکتا تھا. تو اس کا معنی یہ نہیں کہ رب کہیں عرش پر بیٹھا ہوا ہے. رفع اللہ، دراصل اس کا ماقبل جو تھا سورہ آل عمران میں یہ الفاظ آئے تھے کہ کفار نے کہا کہ ہم اے مسیح تجھے ماریں گے، تجھے قتل کریں گے، تجھے یہ کریں گے، اور اس کے نتیجے میں تو مردود ہوگا، تیری نبوت اور رسالت نہیں مانی جائے گی، یعنی جھوٹا ہوگا تو نبوت میں. تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اے عیسیٰ، آیت نمبر 355 کہ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الکفر الی یوم القیامہ. یہ تھے یعنی کفار کی سازش کو ناکام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدابیر کہ اے موسیٰ، اے مسیح، یہ تو تجھے چاہتے ہیں کہ تیری نبوت جھوٹی ثابت ہو اور تیرا دعوی مسیحیت باطل ہو، لیکن میں تیرے اس دعوے کی صداقت کو بلندیوں تک پہنچاؤں گا. وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ کا ہر کام غلبے پر اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے. تو یہ رفع اللہ سے مراد رفع الی العرش نہیں ہے، بلکہ ان کے مشن کی بلندی ہے، ان کو مقام محمود پر پہنچانا مطلوب ہے. آگے جو ارشاد فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. یہ بھی بڑی اہم آیت ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ ایمان لائے گا مسیح کی موت سے پہلے. اس کا معنی کرتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو دوبارہ آنا ہے، چونکہ عرش پر اٹھایا ہے اللہ نے ان کو، تو وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور جب دوبارہ آئیں گے تو پھر دورے زمین پر کفر کو ایمان میں تبدیل کریں گے. یہ نہیں سوچتے رفقائے محترم کہ جب وہ فل فلیج نبی بن کر آئے تھے تو اس وقت انہوں نے کتنوں کو مسلمان کیا تھا بقول ان کی تاریخ کی. بقول نصارہ سے پوچھا جائے کہ جب مسیح فل فلیج نبی بن کر آئے تھے، الوہیت بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے، اللہ کے خصوصی بیٹے تھے، تو قریب تو نہیں تو ان کے حواری تھے. تو حواریوں کے کریکٹر میں کیا تبدیلی لائے وہ کہ ایک نے نعوذ باللہ بانگے سار سے پہلے لعنت بھیجی، نعوذ باللہ من ذالک، اور دوسرے نے 30 اشرفیاں لے کر ان کو بیچ دیا. تو جو اپنے قریب ترین رفیقوں میں یہ تبدیلی نہ لا سکا، وہ آخر زمانہ میں جب آئے گا تو اس کے پاس نبوت بھی نہیں ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک. آخر میں آئیں گے نبی بھی نہیں ہوں گے. اللہ کے قریب گئے تھے تو نبی تھے، واپس آئیں گے تو اللہ نبوت بھی ان سے چھین لے گا، نعوذ باللہ من ذالک. قرب سے کیا فائدہ ملا؟ قرب سے تو اور درجات بلند ہوتے، تو درجات بلند کی بجائے نبوت بھی واپس لے لے گی. تو یہ ایک تصور باطل ہے. ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ. اہل کتاب تو صرف وہ ہے، کوئی اہل کتاب نہیں مگر وہ
جو اس حقیقت پر، محمد رسول اللہ کی صداقت پر، قرآن حکیم کی حقیقت پر جو ایمان نہیں رکھتا، جو ایمان نہیں لاتا، حقیقتاً وہ اہل کتاب ہے ہی نہیں۔ اہل کتاب کا معیار یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ پر ایمان لائے، نبی جدید پر ایمان لائے، جس کو کہ پہلے 364 میں کہا تھا کہ میثاق الکتاب اذا جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم اخذتم على ذلكم مصری، اور آگے کہا ومن تولى بعد ذلك، جو اس کا انکار کرے، اس سے بیک آؤٹ ہو جائے، وہ مومن ہی نہیں، فاسق ہے، کافر ہے۔ تو اہل کتاب تو صرف وہ ہے، اہل کتاب صحیح معنی میں صرف وہ ہے کہ جو اپنی موت سے پہلے پہلے اس حقیقت پر ایمان لے آئے۔ اس میں لَيُؤْمِنُنَّ پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی اس کا معنی تو ہوتا ہے مستقبل، ایمان لائیں گے، تو ہم کہتے ہیں غلط۔ اس کے لیے آپ سورہ النساء آیت نمبر 72 میں ابھی ہم نے پڑھا تھا وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک اہل ایمان ابھی تمہارے اندر ایسے افراد موجود ہیں، یہ آیت نمبر 72 میں 4:72 میں ہم نے پڑھا تھا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، جو تم میں کسل مندی کا، سستی کا، جہاد میں پیچھے رہ جانے کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ آگے جا کر کریں گے۔ لَيُبَطِّئَنَّ یعنی مضارع نون ثقیلہ کے ساتھ ہے، اس کے باوجود سب نے اس کا ترجمہ حال کے حوالے سے کیا ہے۔ تو مراد یہاں پر یہ اہل کتاب تو صرف وہ ہیں کہ جو اس حقیقت پر کہ جس کا قرآن میں انکشاف ہو رہا ہے، اس پر ایمان لائیں گے کہ مسیح مصلوب نہیں ہوئے اور مسیح کیا مقتول نہیں ہوئے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور یہی حقیقی شہادت مسیح علیہ السلام یہود پر، نصارہ پر، سب پر قیامت کے دن ثابت کریں گے کہ واقعی میری حیثیت تو یہی تھی، میں الہ نہیں تھا، میں اللہ کا بیٹا نہیں تھا، میں اس معنی میں کچھ بھی، میں تو اللہ کا ایک بندہ تھا۔ تو یہ ایک پہلو ہے۔ آگے فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پس اس ظلم کی وجہ سے کہ جس کا یہودیوں نے ارتکاب کیا، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، حرام پایا ہم نے ان کے لیے، حرام کیا نہیں، حرام پایا ہم نے ان کے لیے ان خوشگواریوں کو جو ان کے لیے سابق دور میں حلال تھی۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ حکومت اور تمکن اور استخلاف کے نتیجے میں جو خوشگواریاں ان کو حاصل ہوئی تھی، تو جب انہوں نے ان خوشگواریوں کا یا حکومت کا یا تمکن کا غلط استعمال کیا، جس کا 2:59 میں ذکر ہے، اطاع کی بجائے انہوں نے پورا نظام ہی تبدیل کر دیا، تو وہ خوشگواریاں، وہ تمکن، استخلاف، وہ نعمتیں جو ان کو حاصل تھی، وہ ان سے محروم ہو گئے۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور وہ خوشگواریوں سے اس لیے بھی محروم ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کے راستے سے کٹنا، اللہ کے راستے سے علیحدہ ہونا، اس کا طرز عمل اختیار کر لیا تھا بہت زیادہ۔ وَأَخْذِهُمُ الرِّبَا، اور وہ تمکن و استخلاف سے اس لیے بھی محروم ہو گئے کہ انہوں نے نظام ربا کو، نظام سرمایہ داریت کو اپنا مسلک حیات بنا لیا۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ نظام ربوبیت اختیار کرنا، اور نظام ربا، نظام سرمایہ داری جو ہے، یعنی کرنسی اور سکے سے پیسہ کمانا نہیں، انسانی جدوجہد کو معیار بنانا، اللہ صلی الانسان الا ما سعی، 53/40۔ وَأَقْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور یہ نظام سرمایہ داریت کیا ہے؟ بوجہ اس کے کہ کھانے لگے وہ لوگوں کا مال بغیر اس کے کہ اس کے مقابلے میں ان کو کوئی نفع پہنچائے، یعنی باطل ناجائز ذرائع سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں سے جو تو ایمان لائیں گے، ایمان لے آئیں، وہ تو اہل ایمان تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور جو اسی کفر کی روش پہ قائم رہیں گے تو ان کو تم اس دور میں بھی دیکھو گے کہ دردناک سزاؤں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ تو ان کے عام مذہبی پیشواؤں کا اور حکمرانوں کا طرز عمل تھا۔ اب ان کے مقابلے میں راسخون فی العلم، جن کا کہ 3/7 میں ذکر ہے اس امت کے حوالے سے، فرمایا لیکن وہ لوگ جو ان میں سے علم میں پختہ ہیں، اور وہ لوگ جو صحیح معنی میں مومن ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔
آگے ہے رف کا محترم والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکوٰۃ والمؤمنون باللہ. اس پہ ذرا نقطہ یہ ہے کہ ماقبل المؤمنون رفیع حالت میں ہے، موتون رفیع حالت میں ہے، پھر مومنون رفیع حالت میں ہے، مقیمین الصلاۃ نسبی حالت میں آیا ہے. نسبی حالت میں یہ اس کو کہتے ہیں نسب علی المدح. نسب علی المدح یعنی کوئی ایک کلاس ہے، اس کلاس میں سے کوئی ایک فرد ہے جسے ہم ڈسٹنکشن دینا چاہتے ہیں، ممتاز کرنا چاہتے ہیں، اس کو سینٹرل پلیس دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ اس کا رفیع جو اعراب ہوتا تھا اس کو نسب میں تبدیل کر دیتے تھے، اور فعل محذوف ہوتا تھا اخصصو حمدہ اسنی. کہ فرمایا کہ یہ گروپ جو ہے بس یہ تو سینٹرل فگر ہے، تو یہ مقیمین الصلاۃ دراصل اقامت صلاۃ ہی اصل دین ہے. اصل دین اقامت صلاۃ جب وقت سے آزاد ہو تو اس سے مراد اقامت کتاب، اقامت دین، اقامت صلاۃ، اقامت کتاب. وقت سے جب آزاد ہو یہ تینوں شیز ایک ہی حقیقت کے مظہر ہے. تو فرمایا لیکن وہ کہ جنہوں نے الصلاۃ کو یعنی مرکزی نظام کو قائم کیا، اور وہ جو اس کے نتیجے میں دوسروں کے لیے سامان نشو و نما ذات کا بھی جسم کا بھی مہیا کرنے والے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر توحید کے ساتھ اور نظام حیات کے طور پر ایمان رکھتے ہیں اور مکافات عمل پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم بہت بڑا بدلہ اجر عطا فرمائیں گے. انہوں نے ماقبل یہ بحث آئی تھی آیت 153 میں کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء، کہ انہوں نے سوال کیا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ ہم تو قرآن پر تب ایمان لائیں گے کہ جب کتاب آسمان سے اترے اور ہم سر کی آنکھوں سے اسے دیکھیں. اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے. پہلے تو جواب دیا تھا کہ تم ہو کون، تمہارا ماضی کیا ہے، تمہارا حال کیا ہے، تمہارا کریکٹر اور کردار کیا ہے. اب علمی جواب، حاکمانہ کے ساتھ حکیمانہ جواب. اب علمی حوالے سے فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، کہ ان سے پوچھو کہ بے شک ہم نے وحی کی آپ کی جانب جیسا کہ وحی کی ہم نے آپ سے پہلے نوح اور نوح کے علاوہ دوسرے نبیوں کی جانب. تو ان اہل کتاب سے پوچھو کیا تم نوح پر ایمان رکھتے ہو، نوح کے علاوہ دوسرے نبیوں پر جو تمہارے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں مذکور ہیں ان پر ایمان رکھتے ہو؟ تو رکھتے ہو تو بتاؤ کیا ان پر بھی آسمان سے کتاب نازل ہوئی تھی براہ راست؟ کیا موسیٰ پر بھی آسمان سے براہ راست کتاب نازل ہوئی تھی، پھر تم اس پر ایمان لائے ہو؟ جواب دو، یا ان کا بھی پھر انکار کرو. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ویسے ہی جیسا کہ ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اسحاق، یعقوب اور ان کے پوتوں اور نواسوں، اور عیسیٰ ابن مریم، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، ان کی طرف جس انداز میں وحی کی ہے انداز وہی ہے. تو اگر ان پر براہ راست کتاب ہم نے نازل کی تھی تو یہ ہم سے مطالبہ کریں، اور اگر یہ ان پر براہ راست کے بجائے ان کے قلب پر ہی کتاب کا نزول اور یہ مانتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہمارا کوئی الگ سلسلہ ہے. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ 46/10. رسالت کا ایک ہی پروسیس ہے، معیار ایک ہی ہے، الگ الگ رسالت کے معیار اور ثابت کرنے کے اصول نہیں ہیں. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم ہی نے سیدنا داؤد کو زبور عطا کی. زبور جو ہے جس طرح 3:184 میں اس کا ذکر آ چکا ہے، یہ کتاب اللہ ہی کا ایک شعر ہے. اور چونکہ داؤد دعوی یداوی مداوات علاج معالجہ کرنے والے، تو اس لیے داؤد کے ساتھ زبور کا ذکر کیا، اس لیے نہیں کہ وہ کوئی الگ نوعیت کی کتاب تھی، بوجہ اس کے کہ وہ داؤد تھے علاج معالجہ کرنے والے ملت اسرائیل کا. تو زبور کا معنی زبر یزبرو کنٹرول کرنا، ڈسپلن میں لانا. تو داؤد کو ملت اسرائیل کو ڈسپلن میں لانے کے لیے ہم ہی نے ضابطہ عطا کیا تھا. اور فرمایا کہ یہ تو رسولوں کا سلسلہ کس کس کو ہم بیان کریں گے. رسولاً قد قصصناہم علیک من قبل، یہ ان میں سے رسول کے جن کا بیان کر چکے ہم آپ پر اس سے پہلے، اور وہ بھی تو رسول ہیں کہ جن کا ہم نے آپ پر ذکر ہی نہیں کیا. یعنی رسول صرف وہ نہیں، نبی وہ نہیں کہ جن کا قرآن میں ذکر ہے، اور ان کے علاوہ بھی اِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی قریہ کوئی بستی نہیں مگر اللہ کا پیغام وہاں پہنچایا جا چکا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا،
اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے کلام کیا جس طرح اور نبیوں سے کلام کیا. یہ نہیں کہ موسیٰ ہی سے کلام کیا، موسیٰ بھی ان میں سے ہیں جن سے کہ اللہ نے کلام کیا. 253 میں اس کا ذکر ہے. رسولا مبشرین و منذرین، یہ رسول ہی تھے کہ جن کو اللہ نے بھیجا اس حال میں کہ وہ بشارت دینے والے بھی تھے کامیاب اور کامران ہونے کی، جنتی معاشرے کی. وہ منذری، اور جنتی معاشرے سے نکل کر جو تباہیاں آتی ہیں ان سے بھی وہ وارننگ کرتے تھے. اور یہ نبوت اور رسالت کیوں تھی؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر نبوت اور رسالت کے بعد، کتاب کے نزول کے بعد کوئی عذر قائم نہ ہو سکے، اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. وہ کیسا رب ہے کہ جس نے اپنے نظام ربوبیت سے، اقدار وحی سے، نظام حیات سے آگاہی نہیں بخشی. تو اب رفقائے محترم، اگر نبوت ختم ہو گئی ہے، رسول خاتم النبیین ہے، تو اگر ختم نبوت ایک رحمت ہے تو یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ اس میں پوری انسانیت پر اتمام حجت کا سامان پایا جاتا ہو. تو اگر قرآن خاتم نہیں ہے، خاتم ہے، تو لازمی بات ہے کہ یہ حجت من بعد الرسول ہے. اور وہ حجت من بعد الرسول کیسے ہے؟ پوری نوع انسانی کے لیے حجت اللہ الکاملہ کیسے ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے. کیوں کہ کان اللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا، اور وہ اللہ شہادت دیتا ہے. بما انزل، کہ جو کچھ نازل کیا اس نے آپ کی جانب، وہ نازل کیا ہے اپنے علم کے ساتھ. یعنی قرآن میں جو کچھ ہے وہ علم الہی کا مظہر اور اس کا ترجمان ہے. اور کائناتی قوتیں بھی اس امر کی گواہ ٹھہریں گی کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا یہ خالص اللہ کا علم ہے، علم یقینی ہے. اس میں کوئی ظنی، ابہامی، مجمل، گول مول بات نہیں ہے. انزلہ بعلم ہی، اس میں تو جو کچھ ہے وہ علم الہی ہے. تو اگر علم الہی میں ظن، گمان، گول مول آ جائے تو پھر دنیا میں امن کہاں رہے گا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس کے لیے اللہ کی شہادت کے بعد کسی اور شہادت کی ضرورت ہے تو تم مومن نہیں ہو. اللہ ہے کافی شہادت دینے کے حوالے سے. اور بے شک جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، اور وہ کہ جنہوں نے اللہ کے راستے سے خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا، فقط قد ضلوا ضلالا بعیدا، تو وہ بے شک نجات، سعادت، فلاح، ربوبیت، عدالت، مساوات، اس کے راستے سے کوسوں دور جا گئے، غلط راستوں پر پڑ گئے. اور بے شک وہ لوگ کہ جن نے کفر کا راستہ اختیار کیا، وہ ظالمون. کفر کا کیا معنی ہے؟ نہ اپنی ذات کی نشو نما، نہ اپنے بھائی بندوں کی نشو نما. لم یکن اللہ لیغفر لهم، ان کے لیے اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو حفاظت عطا کرے. حفاظت تو ہے ایمان میں، تو جب وہ ایمان کا راستہ ترک کر دیں گے تو حفاظت کہاں. ولا لیہدیہم طریقا، اور ان کو غلبے کا، سامان نشو نما کا، ربوبیت کا راستہ بھی ان پر وہ کشادہ نہیں پائے گا. ہاں الا طریقہ جہنم، اگر ایمان کا راستہ نہیں اختیار کریں گے تو تنزل کا راستہ، زوال کا راستہ، جمود کا راستہ، سٹینڈ سٹل ہونے کا راستہ، وہ ان کے لیے کھلے گا. اس میں رہیں گے جب تک کہ ایمان کے راستے پر نہ آئیں. اور بے شک ایسا کرنا اللہ کے لیے، قبل از وقت ایسی قدریں ٹھہرانا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہ تھا. اے نوع انسانی، اوپر جو تھا رسلا مبشرین و منذرین، تمام رسول اس لیے آئے کہ اب اللہ پر کوئی الزام باقی نہ رہے. تو اے نوع انسانی، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، بے شک آ گئے تمہاری طرف رسول حق کو لے کر، اور وہ حق تمہارے رب کی جانب سے ہے. بس اس پر ایمان لے آؤ. اس میں کوئی اللہ کا بھلا نہیں ہے، رسول کا بھلا نہیں ہے. خیر لکم، اس ایمان سے تمہاری اپنی ذات کی فلاح ہے، اپنی سوسائٹی کے اختیار و ارادے میں اضافہ ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کا راستہ اختیار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو زمین و آسمان کی ملکیت پھر بھی اللہ ہی کے لیے رہے گی. یعنی یہ نظام تو کائنات فطرت کے گوشے گوشے میں جاری و ساری ہے، نتیجتاً جگہ جگہ نشو نما ہو رہی ہے. تو انکار کر کے تم اپنے لیے ناکامی اور نامرادیوں کا راستہ اختیار کرو گے. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ ہی علم والا اور حکمت والا ہے. اب اہل کتاب کو اس قرآن پر ایمان لانے میں جو رکاوٹ تھی اس کا بیان شروع ہوتا ہے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم،
یہاں یا اہل الکتاب یا اہل القرآن یا اہل الاسلام، اے اسلام کا دعویٰ کرنے والو، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے بارے میں غلو سے کام نہ لو۔ غلا فی شیء اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی حقیقت کو، قدر و قیمت کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا، اور یہ تین حوالوں سے ہوتا ہے رفقا محترم۔ ایک اللہ کے حوالے سے کہ اس کے جو اختیارات ہیں، صفات خاصہ ہیں، اس کا جو حکم ہے وہ اس سے انسان کنی کتراتا ہے، نبوت کو یا رسول کو اس کے مقام سے اوپر بڑھا دیتا ہے، الہ کے مقام پر لے جاتا ہے، اور نبی کا متعلقہ جو کلام ہوتا ہے اسے کلام اللہ پر غالب کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کے بارے میں وہی کچھ کہنا جو حق ہے، اور قولہ الحق 674 قول اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کیا ہے کیا نہیں ہے صرف اس کے کلام سے پوچھو، قرآن سے پوچھو۔ اور چونکہ ان اہل کتاب میں بالخصوص اب بیان نصارہ کے حوالے سے شروع ہوا، تو اس لیے فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم، کہ وہ مسیح جو عیسیٰ ابن مریم ہے اس کا مقام کیا تھا، وہ اللہ کا ایک رسول تھا۔ اور یہی بات محمد رسول اللہ کیا تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، وَقَلِمَتُهُ اور اس کے کلام کو پیش کرنے والے، اور اس کی پیشین گوئی قبل از وقت اس کی پیدائش کے بارے میں اللہ نے خبردار کیا مریم کو، وَرُوحٌ مِّنْهُ اور یہ کہتے ہیں اور وہ اس کی روح خاص تھے۔ تو یہاں کوئی روح خاص کا مسئلہ نہیں ہے۔ 15/29 میں ہر ابن آدم اس میں اللہ کی روح نفخ کی گئی ہے۔ 32/8-9 ہر ابن آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح سے ممتاز کیا ہے، اور 38/72 میں خلقتہ بیدی ہر ابن آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا شاہکار قرار دیا ہے، اور 3:59 میں مسیح کو کسی بھی ابن آدم کی طرح قرار دیا ہے۔ تو روح منہ کا یہ معنی نہیں کہ مسیح اللہ کی روح ہے اور اس کے علاوہ کسی اور میں روح نہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس صرف مسیح پر نہیں تمام رسولوں پر ایمان لاؤ اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہے، مسیح، اس کی والدہ اور اللہ، یا مریم کی جگہ پر ہولی گھوسٹ، یہ تثلیث چھوڑو۔ انتہوا خیر لکم، اس تثلیث کے عقیدے کو جو تمہیں تباہ کر رہا ہے نکل آؤ، چھوڑ دو، اس سے تمہیں اختیار اور ارادہ، تمکن اور استقلال۔ تو جتنا بھی ہوا ہے رینیسنس میں، تو جب تک انہوں نے تثلیث کو اور بلکہ نفس مذہب کرسچینٹی کو اکھاڑ کر باہر نہیں پھینکا یا چرچ کے اندر مقید نہیں کیا، تو زوال ہی زوال تھا۔ جب بھی ان کو عروج ملا ہے تو اس عقیدے کو چھوڑنے سے ملا ہے، قطع تعلق کرنے سے ملا ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اختیار کا اصل مالک صرف ایک الہ واحد ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ بلند و بالا ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ بیٹا تو حاجت مندی کی دلیل ہے، اور اللہ تو حاجت مند نہیں ہے۔ نمبر 2، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، بیٹا تو مالک ہو جاتا ہے باپ کے ممتلکات میں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کی ملکیت تو صرف اللہ کے لیے، کوئی اور مالک نہیں، کوئی نبی، ولی، مسیح، محمد، کوئی بھی اس کے نظام میں ملکیت کا حق نہیں رکھتا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اپنی تمام مخلوق کی کفالت، حاجت روائی، مشکل کشائی وہ تنہا کر رہا ہے، وہ محتاج نہیں کہ اس کا کوئی ہیلپر ہو، مددگار ہو۔ اور آگے فرمایا لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ، اور خود مسیح بھی اس بات سے ابا نہیں کرے گا، اپنی شان سے بلند اس بات کو نہیں سمجھے گا کہ وہ بھی اللہ کی محکومیت اختیار کرے، اور نہ کائناتی قوتیں جو اللہ تعالیٰ کا انتہائی قرب رکھتی ہیں۔ اور ملائکۃ المقربون کا ایک اطلاق انبیاء پر ہوا ہے 34/40، تو یہاں الملائکۃ المقربون سے چونکہ ماقبل مسیح کا ذکر ہے تو مسیح نبی تھے، اس لیے انبیاء مراد ہیں، اور نہ ہی دوسرے انبیاء اس بات سے انکار کریں گے یا اپنی شان سے اس بات کو بلند سمجھیں گے، وہ بھی اللہ کی محکومیت ہی کو اپنی شان سمجھتے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اس طرح روگردانی کرے، تو یقیناً وہ اللہ کی عدالت کی کچہری میں کھڑا ہوگا۔ اس میں 21/29 وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِي فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، تو وہ نبی ہو کر بھی اگر اس طرح شرک کرے گا، نافرمانی کرے گا، تو اس کی سزا پائے گا۔ اور ان کے پر فرمایا اور وہ لوگ جو اللہ پر توحید کے ساتھ ایمان لائیں اور صلاحیت بخش اعمال انجام دیں، پس اللہ ان کے ان اعمال کا بھرپور انہیں بدلہ دے گا۔ نہ صرف اعمال کا بدلہ دے گا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنی طرف سے ان کو اپنے فضل و کرم سے بھی نوازے گا۔ لیکن وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی محکومیت اختیار کرنے سے کنی کترائیں گے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے، تو بے شک انہیں دردناک اس کی سزا ملے گی، اور وہ اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی مددگار پائیں گے اور نہ سرپرست۔ اب ارشاد فرمایا کہ اے نوع انسانی، ماقبل تھا رسول آئے حق لے کر، آیت 170۔ اب وہ جو رسول حق لے کر آئے ہیں وہ ہے کیا؟ اب اس کا بیان ہے، قد جاءکم برہان من ربکم، کہ بے شک پہنچ گئی تمہارے رب کے پاس برہان۔ برہانہ سورج کی وہ حالت ہوتی ہے رفقائے محترم جب اس میں اتنی گرمی آ جائے، تمازت آ جائے کہ جو بھی اس کے سامنے ہو اس کے کپڑے اتر جائیں۔ تو برہانہ اس دلیل کو کہتے ہیں جو فریق مخالف کے کپڑے اتار دے، اریاں کر دے، ننگا کر دے، یعنی اپنے موقف کا اس حد تک اظہار کو اس کا کوئی گوشہ پوشیدہ نہ رہے، اور فریق مخالف کے دعوے کو اس حد تک لتاڑ دے تو اس کے اندر کئی حق اور باطل کی آمیزش یا ملاوٹ یا اس طرح کا ادغام وہ ہر حوالے سے کلا کما اس کا ہو جائے۔ تو برہان من ربکم، اور وہ برہان کیا ہے؟ جو تمہارے رب کی طرف انزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تو تمہاری طرف نور نازل کیا جو اپنی ذات میں نور ہونے کے حوالے سے کافی ہے۔ تو جو نور ہے رفقہ وہ کتاب اللہ ہے، قرآن پاک ہے 5/15-16۔ تو کیا نور بھی کسی اور نور کا محتاج ہوتا ہے؟ نور جس دائرے میں بھی ہوگا، وہ خواہ دیا سلائی کی شکل میں کیوں نہ، موم بتی کی شکل میں کیوں نہ ہو، وہ نور اپنی ذات میں خود مکتفی ہوتا ہے۔ اور جو نور پوری کائنات کے لیے نازل ہوا ہے، سراج منیر ہے، تو اس کے اوپر تو کسی اور سورج کو چراغ دکھانا جس طرح یہ باطل ہے، تو قرآن کے سامنے اپنے دیے لے جانا یہ بھی باطل ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس وہ لوگ جو اللہ پر توحید کے ساتھ ایمان لائیں گے، وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اور اس کتاب کے ذریعے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو اللہ انہیں اپنی رحمت کے سایوں میں داخل کرے گا، اپنا انہیں گریس عطا کرے گا، اور انہیں اپنی جانب پختہ و پائیدار راستے پر لے چلے گا۔ اب جس طرح پہلے آیا تھا رفقائے محترم کہ رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اٹھایا، مسیح کو، تو آپ اس پہ غور کریں کہ اللہ اہل ایمان کے ساتھ وعدہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو اپنی طرف شارع حیات کی رہنمائی کرے گا۔ تو کیا معنی ہے؟ شارع حیات پر چلا کر اللہ ان کو اپنے عرش پر لے جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ ان اقدار وحی پر عمل درآمد کرنے کے نتیجے میں ان کو غلبہ، تمکن، استخلاف اور اپنی رضا، رضوان، ان سب سے مالا مال کرے گا۔ تو اب اس کے بعد رفقائے محترم ایک آیت مبینہ آ رہی ہے، اور اس آیت کا تعلق ہے ماقبل جو آیت کلالہ، یہ آیت نمبر 13-14 میں جو پڑھی تھی کہ اگر وہ آدمی جس کی میراث تقسیم کی جا رہی وہ کلالہ ہو، تو اب اس کے اندر ایک اور پہلو لایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ بے شک اللہ آگاہ فرماتے ہیں تمہیں کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ رفقائے محترم ایک ہوتا ہے با اولاد اور ایک ہوتا ہے بے اولاد۔ اہل روایات نے کلالہ کو دونوں حالتوں میں بے اولاد ہی مانا ہے، اس لیے میراث کا مسئلہ الجھ گیا۔ اس وقت جو کلالہ آ رہا ہے یہ بے اولاد ہے، اور ماقبل جس کا بیان تھا آیت نمبر 13 اور 14 میں وہ کلالہ با اولاد تھا۔ دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتے، کیا ان امرؤ ہلک، اگر کوئی آدمی وفات پا جائے، ہلاک ہو جائے، لیس لہ ولد، کہ اس کا لڑکا نہیں ہے، تو اگر کلالہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے لیے لڑکا ہوتا نہیں، تو قرآن کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی لیس لہ ولد؟ لیس لہ ولد بتا رہا ہے کہ کلالہ کی ایک شکل وہ ہوتی ہے جس میں اس کا ولد ہوتا ہے، اور اس کا ذکر ہے آیت نمبر 13 اور 14 میں۔ تو اصول میراث میں یہ بات ہے کہ کلالہ کی دو شکلیں ہیں، با اولاد اور بے اولاد۔ اس وقت کلالہ میں بے اولاد، کلالہ بے اولاد، یہ وارث کہ جس کی اولاد نہ ہو، اور آگے فرمایا وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی ایک بہن ہو۔
اور آگے ہے فَلَہَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس ایک اخت کے صورت میں اس کو نصف ملے گا. تو پھر کہتے ہیں وہ نصف دوسرا کہا جائے گا. اصل میں یہاں اخت کا نصف بتانا یہ معنی رکھتا ہے کہ اس کا ایک بھائی بھی ہے، بقیہ نصف اس کو ملے گا. اور یہ اصل میں ورثاء کی دو قسمیں، وارث اور ذوالفرائض. تو ذوالفرائض، تو جب یہ وارث ہوتا ہے نا تو یہ وارث کی صورت ہے. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر تنہا ایک ہی لڑکا ہو، بھائی ہو، اور اس کے ساتھ اس کی بہن نہ ہو، تو وہ اس کے کل کا وارث ہو جائے گا. اور اگر وہ بہنیں دو ہوں اور تیسرا ان کا بھائی ہو تو فرمایا کہ وہ 2/3 لڑکیاں لے جائیں گی اور 1/3 لڑکا لے جائے گا. اور اگر ایسی صورت ہو فَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر وہ ذکر اور انثیٰ، بہت سے بہن اور بہت سے بھائی ہیں، اور اگر وہ ہوں بھائی بہت سے مذکر بہت سے مؤنث، تو پھر وارثوں کا قانون کیا ہے؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر ان کے اندر یہ ترکہ تقسیم ہوگا 1 اور 2 کی نسبت سے. تو 1 اور 2 کی نسبت سے ان کا تمام ترکہ تقسیم کر دیا جائے گا. یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ یہ سب کچھ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ کہیں تم تقسیم کے اس مسئلے میں گڑبڑ نہ کر بیٹھو، کہیں تم ظلم نہ کر بیٹھو. واللہ بکل شیء علیم، اور وہ اپنی آیات کی خود تبیین کرتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز کا براہ راست علم رکھنے والا ہے. اس کی مزید وضاحت رفقائے محترم جب ہم یہ میراث کے جو قوانین ہیں ان پہ گفتگو کریں گے تو بات ہو جائے گی. اب یہاں پر جو رفقائے محترم بات آئی تھی کہ یہ جو الرسول آئے کتاب لے کر، تو جو اس پر ایمان لائیں گے اور اس قرآن کے ذریعے جڑ جائیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ، یہ آیت نمبر 175، دراصل وہ اس حوالے سے جو آیت 176 ہے یہ تو ہے آیت مبینہ، یہ ہے ضمیمہ، یہ ہے گویا کہ اضافی نوٹ، ما قبل کی ایک وضاحت. اصل سورہ النساء آیت 175 پہ ہوئی ہے ختم، اور آیت وہ تھی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. یہ جو آیت 175 ہے رفقائے محترم، یہ ہے جڑ، یہ ہے اساس، یہ ہے بنیاد، اور سورۃ المائدہ اس کی فرع ہے. پوری سورۃ المائدہ یہ فرع ہے، یہ نتیجہ ہے، اور یہ جڑ ہے، یہ بیج ہے. اور اس بیج سے جو ایک پوری سورت پھوٹے گی اس کا نام ہے سورۃ المائدہ. پس جو لوگ ایمان لائیں گے اور اللہ کے ساتھ کتاب کے ذریعے جڑے رہیں گے، اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، انہیں اپنے گریس سے، فضل و کرم سے نوازے گا، اور انہیں کامیابیوں اور کامرانیوں کے حوالے سے پختہ اور پائیدار راستے پر چلائے گا. نتیجہ کیا نکلا؟ اگلی صورت آئی یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی ماقبل جو تھا کہ جو اس پر ایمان لائیں گے وہ یہ اور یہ. اب اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اس پروگرام پر، تو بالعقود کہ جتنے بھی تم ہمارے ساتھ عقد کرو، معاہدے کرو، ان پر قائم رہنا. تو مراد یہاں پر یہ میں نے عرض کرنا تھا ربط کے حوالے سے کہ جس یعنی آیت پر ماقبل سورہ ختم ہو رہی ہے اسی کے لازمی نتیجے سے اگلی سورہ المائدہ شروع ہو رہی ہے. تو مزید ان دونوں کے داخلی ربط پر 3 حوالوں سے گفتگو کل کریں گے. تو اس طرح ہم سورہ النساء کے اختتام پر پہنچتے ہیں اور کل سورہ المائدہ کی آیت نمبر 1 سے اپنی ترجمانی کا آغاز کریں گے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.